ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد. ساتھی اور دوستو، آج کا عنوان ہے اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا ہر مسلمان پر واجب ہے. اسلامی بھائیوں، بھلی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا اہل ایمان کی ایک عظیم صفت ہے، اور ان دونوں کا چھوڑنا منافقوں کے صفات میں سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ تمام منافق مرد و عورت آپس میں ایک ہی ہیں، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 67. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ تمام مومن مرد و عورت ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہیں، وہ بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 71. ساتھیو اور دوستو، بھلی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا عذاب الہی سے بچنے کے اہم اسباب میں سے ایک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں گرفتار کر لیا، اس وجہ سے کہ وہ لوگ فاسق تھے. سورہ اعراف آیت نمبر 165. ساتھی اور دوستو، معروف ہر اس بات اور عمل کو کہتے ہیں جسے عقل اور شریعت نے اچھا کہا ہو اور جو اللہ کو پسند اور محبوب ہو، جیسے ایمان اور عمل صالح، نیک عمل. اور منکر ہر اس بات اور عمل کو کہتے ہیں جسے شریعت نے حرام کہا ہو اور جسے عقل سلیم قبول کرنے کو تیار نہ ہو، اور جو اللہ کو ناپسند ہو اور جس سے اللہ نے منع کیا ہو. ساتھیو اور دوستو، طاقت اور قدرت کے حساب سے ہر مسلمان پر بھلی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا واجب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جب کوئی بری چیز یا بری بات کو دیکھے تو چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اس برے عمل کو دل میں برا جانے. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. دوستو، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ منکر کو حسب طاقت ہاتھ اور زبان سے روکنا ہر مسلمان پر واجب ہے. اگر کوئی شخص زبان سے روکنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص زبان سے روکنے کی طاقت رکھتے ہوئے صرف دل میں برا جانے تو اس نے اس واجب کو چھوڑ دیا جو اس پر واجب تھا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابعداری نہیں کی. اور اگر کوئی شخص کسی منکر کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہوئے صرف زبان سے روکے تو اس نے ترک واجب کا ارتکاب کیا، اس نے واجب کو چھوڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روگردانی کی. ساتھی اور دوستو، منکر اور بری باتوں کا انکار ہر حالت میں مسلمان پر واجب ہے. منکر کو دیکھ کر خوش ہونا یا اس سے راضی ہونا یا منکر کرنے والے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا کسی بھی صورت میں ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اگر انکار منکر کا تعلق حکومت سے ہے تو حکومت کو چاہیے کہ بزور قوت اسے روکے اور ایسا کرنے والے پر مناسب تادیبی کارروائی کرے. اور حکومت کے ماتحت جتنے بھی ادارے ہیں انہیں بھی بزور قوت منکر کو روکنا ہے. اسی طرح گھر کا جو مالک ہوتا ہے اس کے تابع اس کی اولاد ہوتی ہے اور اس کی بیوی ہوتی ہے. گھر میں جو سب سے بڑا ذمہ دار ہوتا ہے اس کے تابع اس کی اولاد ہوتی ہے اور اس کی بیوی ہوتی ہے. اگر اس کے گھر میں
کوئی منکر ہو رہا ہو، کوئی غلط چیز ہو رہی ہو، کوئی خلاف شرع عمل ہو رہا ہو، تو اسے اپنے طاقت سے بزور قوت وہ روک سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو، اگر وہ 7 سال کے ہو جائے، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو اور خوابگاہوں میں انہیں جدا کر دو، ان کے بستر کو جدا کر دو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس فریضے کو بحسن خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔